International Islamic Research Center. میں بھی اپنے باپ سے ایسا ہی کرتا تھا، اس کے بیٹے بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کریں گے کہ میں تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج عزت والدین کی ہم کریں گے تو ہمارے بیٹے بھی، ہماری بیٹیاں بھی ہماری عزت کریں گے۔ اور اتفاق سے شیخ عبدالرحمن عریفی حفظہ اللہ، جس وقت سعودیہ میں بڑے معروف عالم دین ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ریاض میں جب ماں فوت ہو گئی، باپ نے کہا میں بڑے بیٹے کے ساتھ رہوں گا۔ انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے، ان کے پاس تجربات، ان کے پاس سوچیں پولائٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ کسی چیز کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ لیکن تعجب کی بات ہے، چھوٹا بچہ اگر ایک بات کو 7 مرتبہ بھی کہے، اگر تار پہ بیٹھا کوا دیکھ کے بچہ پوچھ لے نا، ابا جان یہ کوا ہے نا؟ جی بیٹا کوا ہے۔ اچھا ابا جان یہ کوا ہے نا؟ تو پھر کہے گا ہاں بیٹا کوا ہے۔ 7 مرتبہ بھی بولے گا تو جواب اسی نرمی سے ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جس کو ہم بوڑھا کر دیتے ہیں دوبارہ وہ بچہ بن جاتا ہے۔ باپ کی 1 سے 2 مرتبہ بات ہو تو بیٹا چھڑک دیتا ہے، کہتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ کاش یہ یاد کرے کہ کل کو میرے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے۔ مجھے روکتے ہیں کہ فریج کیوں کھلی ہوئی ہے اور یہ کیوں ہوا ہے۔ میں ایسی مصیبت میں نہیں رہ سکتی۔ اگر وہ مومن صالح مضبوط ایمان والا ہوتا تو کہتا سنو بڑوں کو ایسا نہیں کہتے، اگر اچھی بات ہے تو قبول کرنی چاہیے، تاکہ اس کو کوئی جرأت نہ ہوتی۔ اور دیکھو وہ میرے والد ہیں، تیرا اپنا مقام ہے اور اس کا اپنا مقام ہے، لیکن اس نے کیا اگر مضبوط ایمان ہوتا تو کیا کہتا؟ نہیں، صالحہ اور نیک عورتیں ایسی باتیں نہیں کرتی، تم بھی انشاءاللہ اس گھر میں رہو گی اور میرا باپ بھی اس گھر میں رہے گا۔ لیکن کیا کہا؟ اچھا آج میں شام تک تمہیں جواب دیتا ہوں۔ اب بیٹا باپ کے پاس گیا اور جا کے کیا کہتا ہے؟ وہ کوارٹر جو سرونٹ کوارٹر ہے اس کے بارے میں، ابا جان آپ ماشاءاللہ کتنی عمر آپ کی ہوگی ہے، آپ کو تازہ ہوا کی بھی ضرورت ہے، اور دھوپ بھی چونکہ ان کمروں میں نہیں آتی تو وہ جو کمرہ ہے اس میں تازہ ہوا بھی آتی ہے اور دھوپ بھی ڈائریکٹ وہاں پہنچتی ہے۔
باپ بولتا نہیں ہے اور ماں بولتی نہیں ہے، لیکن کہتی ضرور ہے بیٹا سوچو، تم سے چلا نہیں جاتا تھا، میں کس طرح سہارے دے دے کے انگلی پکڑ کے تمہیں چلاتی تھی اور تمہیں چلاتا تھا، آج اگر مجھ سے چلا نہیں جاتا تو تم مصیبت تو نہ سمجھو۔ بولتے نہیں ہیں والدین، لیکن کہتے ضرور ہیں دیکھو تم لیٹے ہوتے تھے اور اسی طرح ہم تمہارا لباس تبدیل کر دیتے تھے، آج ہماری قسمت میں یہ بھی نہیں ہے کہ 8 دن ہمارے کپڑے چینج ہو جائیں۔ والدین بولتے نہیں ہیں لیکن کہتے ضرور ہیں کہ بیمار جب تم ہوتی تو ہم چمچ کے ساتھ تمہیں دودھ پلایا کرتے تھے، آج ہم بیمار ہیں تو تم دوائی لانے کے لیے بھی تیار نہیں ہو۔ کیا ہوا؟ کہا بیٹا میں تازہ ہوا لینا چاہتا ہوں۔ سمجھ گیا؟ میں یہ تازہ ہوا اور یہ اچھا ماحول لینا چاہتا ہوں۔ وہاں منتقل ہو گیا۔